حیات النبی کے اوپر دار و مدار ہے ایمان کا. یہ مسئلہ ہمارے ہاں تو خیر اللہ کا شکر اتنا زیادہ نہیں. پنجاب میں جا کے دیکھو یہ مارے کا تو اس کو بڑا زبردست مارے کا پھیلا ہوا ہے, تو اس میں لگے ہوئے ہیں. حیات کی کنہ کیا ہے؟ اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات ہے تو کنہ کیا ہے اس کی, کس قسم کی ہے؟ وہ برزخی ہے, وہ جو کیا کہتے ہیں عنصری جسد عنصری کے ساتھ ہے یا کیا ہے؟ اس پر ایک طوفان کھڑا ہوا ہے. اگر پوچھو کہ بھائی کیا قبر میں پوچھا جائے گا کہ حیات النبی کی حقیقت کیا تھی, کچھ پوچھنے کی بات نہیں. لیکن اس میں پڑے رہنا, اس میں لگے رہنا, اس کو میدان بحث و جدال بنانا, اس کو کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکفیر کرنا, اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, یہ دین کا مزاج نہیں ہے. بس یہ کہو کہ وَيَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, اللہ ہی جانتا ہے وہ حیات کی نوعیت کیسی ہے. کوئی آدمی اگر اس پر ایمان رکھے جو قرآن میں حیات کہا گیا ہے وہ انبیاء کرام کو حاصل ہے, اس کی نوعیت کیا ہے, اس کی کنہ کیا ہے, اللہ ہی جانتا ہے, تو بس بات ختم ہوگی. اب تم جا کے اس کی تحقیق میں پڑے ہوئے ہو کہ بھئی اس حیات کی نوعیت کیا ہے. ہم قرآن بھی مانتے ہیں, حدیث بھی مانتے ہیں, ہم کسی چیز کا انکار نہیں کرتے, ہم دونوں باتوں کو مان لیتے ہیں. چلے ایک مثال اور, بات چل پڑی, ایک مثال اور لے لیں. قرآن کریم میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اے میرے پیغمبر عبادت کریں جب تک موت نہیں آتی, موت آنے تک عبادت کریں. یہ دنیا کی عبادت. حدیث مبارک میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, انبیاء قبروں میں زندہ اور نماز بھی پڑھتے ہیں. ایک نبی کی دنیاوی عبادت, اس کا تذکرہ قرآن میں ہے. ایک نبی کی قبر والی عبادت, اس کا تذکرہ حدیث میں ہے. ہم قرآن بھی مانتے ہیں, نبی کی دنیا والی عبادت بھی مانتے ہیں, ہم حدیث بھی مانتے ہیں, نبی کی قبر والی عبادت بھی مانتے ہیں. دنیاوی عبادت نہ مانے یہ قرآن کا منکر ہے, قبر کی عبادت نہ مانے یہ حدیث کا منکر ہے. قرآن نہ مانے تب بے ایمان ہے, حدیث نہ مانے تب بے ایمان ہے. دیوبند والے دنیا کی عبادت بھی مانتے ہیں اور قبر کی عبادت بھی مانتے ہیں. کوئی عبادت وہ نہیں جو دیوبند والے نہ مانتے ہوں. میں صرف مثالیں دے رہا تھا بات سمجھانے کے لیے کہ نبی کا کام کیا ہے, اللہ سے علم و عمل لینا اور مخلوق کو علم و عمل دینا. یہ سارے انبیاء نے کیا, اور سب سے آخر میں ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے. خدا سے علم و عمل لیا اور مخلوق کو علم و عمل دیا ہے. یہ حدیث ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں, انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں, اور اللہ کے ان پر موت آتی ہے. موت ہر نبی رسول پر آتی ہے, موت سے پاک صرف اللہ ہے. پھر اللہ ان کو زندگی دے دیتا ہے جسم کے ساتھ ہی. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ برزخی زندگی ہوتی ہے, لیکن جو جمہور اور اہل سنت والجماعت جس اس پر مذہب اور عقیدے پر ہیں کہ انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں, کیا یہ عقیدہ رکھنا شرک میں نہیں آتا؟ کیونکہ سنتا دیکھتا تو اللہ ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی قبر پر آ گیا ہے اور سلام کر رہا ہے؟ اس کی تفصیلات سے آگاہ فرما دیں. بھائی خود نہیں پتہ چلتا, اللہ بتا دیتے ہیں آپ کو, تو اللہ آپ کو سنوا دیتے ہیں. شرک تو جب ہوتا کہ ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام خود اپنے اختیار سے کر رہے ہیں. جو جیسے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو نبی نے تھوڑی کیے ہیں, اصل میں تو اللہ نے کیے 2 ٹکڑے. تو اللہ قبر میں آپ کو براہ راست سلام سنا بھی دیتا ہے اور اپنے نبی کو بتا بھی دیتا ہے کہ کوئی سلام پیش کر رہا ہے آپ پر. تو اللہ کی قدرت ہے. یہ معجزہ نبی کی قدرت نہیں ہوتی, اللہ کی قدرت ہوتی ہے. اسی طرح کرامت بھی ولی اللہ کی طاقت نہیں ہوتی, اللہ کی طاقت ہوتی ہے. ہاں, اختیارات دے دینا کسی کو مستقل طور پر کہ وہ اسباب سے ہٹ کے کام کا اس کو رائٹ مل جائے, اختیارات مل جائیں, ایسا نہیں ہوتا.
ہر دفعہ جب بھی کوئی اچھمبے کا کام ہوگا، معجزہ ہوگا، اس میں اللہ کی مرضی سے ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی کو اختیارات نہیں دے دیتے کہ اب آپ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو مردوں کو زندہ کرنے کی اتھارٹی نہیں دے دی تھی اللہ نے، بلکہ جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہتے نا کہ مردے کو کہتے کھڑا ہو جا، تو وہ اللہ کے ارادے سے اس وقت کھڑا ہو جاتا تھا. اختیارات نہیں تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے تو سانپ بن جاتی، لیکن یہ نہیں کہ اختیار دے دیا جب آپ پھینکیں گے سانپ بنے گی، ایسا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ وہ لاٹھی پھینکنے سے پہلے اللہ سے پوچھتے تھے اور اللہ بتاتے تھے اور اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں تھا اس کو سانپ بنانا، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں نہیں تھا. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بنفس نفیس سنتے ہیں، یہ آپ کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے کہ اپنے حبیب کو اللہ سلام بنفس نفیس سنوا دیتا ہے اور جو ہے آپ کروڑوں لوگوں کے سلام کا جواب دے دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ نبی کی طاقت نہیں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ایک سوال کروں گا اور دیوبند لوگوں کو پھنسا دوں گا. میں نے کہا یہ پھنسانے شسانے والی بات کسی اور کو کہنا، ہم ٹینشن دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں. ہم مؤثر ہیں، متاثر نہیں ہیں. علماء دیوبند متاثر نہیں ہیں، مؤثر ہیں، یہ اثر پیدا کرتے ہیں. اور ہمارا اعلان ہے کہ اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء دیوبند کو دلائل میں پھنسا جائے. کسی اور کو کہنا، یہ کسی اور کو کہنا. علماء دیوبند دلیل کی دنیا کے باتاج بادشاہ ہے. بے تاج کیا ہوتا ہے؟ باتاج بادشاہ ہے. اور میں جملہ کہتا ہوں سنو. میں نے کہا کرو سوال. کہتے ہیں یہ نبی تم کہتے ہو صرف اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ تو میں نے کہا جی بالکل ہم کہتے ہیں ہم بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. کہتے جب قبروں میں تھے تو ادھر کیسے گئے؟ قبروں میں تھے تو آسمانوں پہ کیسے گئے؟ میں نے کہا جی دو جواب ہیں. نمبر ایک، اگر مفتی عبد الواحد قریشی ان کو لے جاتا تو پوچھتا کہ تیری طاقت ہے تو لے گیا ہے، تیرے بس میں تو لے گیا ہے. میں نہیں لے گیا، اس لیے بات اپنے ذہن سے نکال لے. ہم علماء میں سے کوئی نہیں لے گیا. کون لے گیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قادر ہے. کوئی پھتو جی تو گامے دا کام نہیں، یہ اللہ دا کام ہے. یہ رب العزت لے گئے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، انبیاء قبروں میں رہتے ہیں اس لیے وہاں نہیں جا سکتے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا حضور پاک کہاں رہتے؟ کہتے جی مکہ میں رہتے تھے. میں نے کہا حضور کیسے گئے تھے؟ نہیں سمجھے. حضور بھی تو مکہ میں حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، کیسے گئے؟ کہتے حضور کو تو اللہ لے گیا. میں نے کہا ان کو بھی اللہ لے گیا. جیسے تیرا سوال ویسے ہمارا جواب. مجھے کہنے لگا قرآن پڑھ کے جواب دو. میں نے کہا تو بھی قرآن پڑھ کے سوال کر تو پھر قرآن پڑھ کے جواب دیں گے. تو سوال عقل سے کرے گا تو ایسا کوئی بے عقل ہے؟ ہم بھی عقل سے جواب دیں گے. تو نے سوال میں آیت پڑھی ہے، تو سوال میں آیت پڑھ دے، ہم جواب میں آیت پڑھ دیں گے. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ ٹھیک نہیں؟ تو میرے دوستو، جیسے انبیاء رہتے قبروں میں ہیں، اللہ کبھی ان کو وہاں لے گیا، ویسے حضور رہتے مکہ میں تھے، اللہ کبھی ان کو وہاں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں وہ حیات ہیں. اس حیات کی تفصیلات کیا ہے؟ کھانا پینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ان سے تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں. جب آپ لفظ حیات کہتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن کہاں کہاں ہوتی ہے؟ اس وقت امت میں دو گروہ ہیں، تین گروہ ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اب اس پہ جو فتویٰ ابھی حال ہی میں آیا ہے، معتق عثمانی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے اور اس کی تفصیلات میں جانا میں اسے لا یعنی سمجھتا ہوں، فضول سمجھتا ہوں، نہ ان چیزوں میں پڑے. اس لیے بس اتنا کہہ دینے سے کام نہیں چلتا کہ بھئی مجھے ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہے. بہت سے مواقع پہ یہی فتویٰ ہونا چاہیے کہ کوئی انٹرسٹ نہیں بھئی.